نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں ابھی ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اور ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینہ کے اندر ایک دن آتا ہے جسے عاشورہ کہتے ہیں احادیث و روایات کے اندر اس دن کے فضائل و برکات بہت کثرت سے وارد ہوئے ہیں اور تاریخ کے اندر اس دن کے متعلق بہت سے واقعات منسوب ہیں روز اول ہی سے سال کا یہ اول مہینہ اور اس مہینہ کے اندر مبارک دن جسے عاشورہ کہتے ہیں بڑا ہی اہم اور محترم بشان رہا ہے لہذا اس کی جتنی بھی قدر کی جائے بہت کم ہے اور ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کو جوں کا توں اپنے سینے سے لگا لے اور اسے اپنا متاع گم شدہ سمجھ کر اپنا لے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس دن کے فضیلت و عظمت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم الحرام میں عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس شخص کو 10,000 حاجیوں کا اور 10,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص ماہ محرم الحرام میں عاشورہ کے دن کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ پھیر دے تو اس یتیم کے سر کے بالوں کے برابر اس شخص کے لیے جنت میں درجے عطا ہوتے ہیں اور جو شخص اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلا دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے میری ساری امت کو کھانا کھلایا ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ کیا عاشورہ کے دن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب دنوں پر فضیلت بخشی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کی خصوصیات کی ایک طویل فہرست بیان فرمائی چنانچہ مکاشفت القلوب کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام خصوصیات کا احاطہ کر لیا ہے جس کو نبی اکرم علیہ السلام کی پیاری اور مبارک زبان سے ہونے کا شرف حاصل ہوا چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی عاشورہ کے دن ہی عرش و کرسی زمین و آسمان چاند سورج ستارے جنت کو پیدا کیا گیا عاشورہ کے دن ہی ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا عاشورہ کے دن ہی ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی عاشورہ کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا عاشورہ کے دن ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور عاشورہ کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
आसमानों पर उठा लिया गया। आशूरा के दिन ही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। आशूरा के दिन ही यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के शिकम से निकाला गया। आशूरा के दिन ही याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटा दी गई। आशूरा के दिन ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं से निकाले गए। आशूरा के दिन ही अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ को रफा की गई। आशूरा के दिन ही आसमान से बारिश होने वाली सबसे पहले जमीन पर हुई। आशूरा के दिन ही अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल सबसे पहले हुआ और आशूरा के दिन ही क़यामत कायम होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस दिन के साथ इतने बेशुमार और मुतबर्रक वाक़ियात वाबस्ता हों, वो कितना अजीम दिन होगा। मैं समझता हूँ कि इस रुए ज़मीन पर आशूरा के दिन के अलावा साल के 365 दिनों में से किसी दिन की भी ये अहमियत हासिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आशूरा के रोज़ा रखने का बार बार ताकीद और हुक्म फरमाया है। एक हदीस के अंदर है, एक सहाबी रसूल है हजरत उर्वा रजी अल्लाह ताला अन्हु सज्जिदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में भी कुफ़ार मक्का आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मुकीम थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मनव्वरा तशरीफ ले गए तो आपने मदीना मनव्वरा में वहाँ के यहूदियों से आशूरा के बारे में पूछा तो यहूदियों ने आपसे कहा कि चूंकि उस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरऔन पर गलबा हासिल हुआ था, इसलिए ये बहुत अज़मत वाला दिन है और उस दिन के एहतराम में हम लोग आशूरा को रोज़ा रखते हैं। ये सुनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, जितना तअल्लुक तुम्हारा मूसा अलैहिस्सलाम से है उससे कहीं ज्यादा तअल्लुक हमारा मूसा अलैहिस्सलाम से है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। एक मकाम पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 2 रोज़े रखने का हुक्म फरमाया। एक और हदीस में है कि बनी इसराइल पर पूरे साल में 1 रोज़ा फर्ज किया गया और वो आशूरा का रोज़ा है और वो 10वीं मुहर्रम है। लिहाजा ये बहुत अज़मत वाला दिन है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वह आशूरा का रोज़ा रखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त कम है, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की चची थी, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ लाती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आज मैंने इंतहाई डरावना और भयानक ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब के अंदर सज्जिदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म से कटा हुआ गोश्त का टुकड़ा आपकी गोद में रख दिया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रअयती खैरा, तूने अच्छा ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा। एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर जलवा अफरोज थे कि खातून जन्नत सज्जिदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ से बेटे की पैदाइश की खबर मिलती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फौरन सज्जिदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर चले गए। वहाँ पर उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले से मौजूद थी। उम्मुल फज़ल ने
اس معصوم چاند جیسا حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چچی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چچی یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کو پیار کیا اور گھٹی دیا۔ تصور کیجئے کہ گھٹی کے طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک میں سب سے پہلے میٹھی چیز جانے والی دہن رسالت کا لعاب تھا، جو امرت جل سے بھی کہیں زیادہ بہتر تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کان میں اذان کہی اور دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور اپنے نواسہ کو دیکھ کر فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار اپنے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے، بار بار چومتے اور بار بار انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیتے۔ ام الفضل کہتی ہے اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور اشکبار ہو گیا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے نواسہ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن اب میدان کارزار کا نقشہ سامنے آ گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس اعلیٰ منصب کے اہل نہ سمجھا۔ یہیں سے یزید اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن چونکہ یہ اختلاف اسلامی حدود اور اسلامی تعلیمات کی روگردانی کی بنیاد پر تھا، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پر اٹل رہے، تاکہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے خاندان کو تحت تیغ کر دیا، سر کٹا دیا، مگر باطل کے سامنے ایک لمحہ کے لیے بھی سر کو نہ جھکایا۔ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے زور ڈالا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف اہل کوفہ خطوط کے ذریعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت تھی۔ آپ کے اعزا نے، اقارب نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن آپ نے کہا میں نے کوفہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جذباتی ہو کر کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے کہنے پر رک جائیں گے تو میں ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر روک لیتا، لیکن وہ رکنے والے نہیں تھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، کوفہ کے لوگ دغا باز ہیں۔ چنانچہ باہمی مشورہ کرنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے ان کے شایان شان ان کا استقبال کیا، ہر طرف خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے، ہزاروں کوفیوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ کوفیوں کا یہ جذبہ اور جوش دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، اس لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف وہ حجازی لباس میں مکہ والے راستے سے
مغرب اور عشاء کے درمیان بڑے ڈرامائی انداز میں کوفہ میں داخل ہوا اور مشہور کر دیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابن زیاد چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، یہ نقاب اترتے ہی کوفیوں کے چہرے اتر گئے، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ بڑا جابر اور ظالم حکمران تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے اب آنکھیں چرانے لگے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کا اعلان کر دیا گیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دینے والے کے خلاف بھی سخت کارروائی کا اعلان کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے یہاں پناہ دی۔ سرکاری جاسوس قاصد کے لباس میں حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے اور آپ کی موجودگی کی اطلاع ابن زیاد کو دے دیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر آپ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالہ کر دیں تب تو آپ کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ آپ کی جان نہیں بچ سکتی ہے۔ قربان جائیے حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت پر، بہادری پر، دلیری پر، کہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری جیسی ہزاروں جانیں قربان جا سکتی ہے مگر گلستان نبوت کا پھول تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سن کر ابن زیاد بھڑ گیا، جلاد کو اشارہ کیا، تلوار اٹھی اور ایک لمحہ کے اندر حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ گیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے میزبان حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں معلوم ہوا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی نیام سے اپنے تلوار کو نکال کر میدان میں آ گئے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بھی، قبیلہ کے لوگ بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، تیر اندازی شروع ہوئی، سب لوگ بھاگ گئے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پھر تنہا رہ گئے۔ پورا کوفہ، سارا کوفہ دشمن ہو گیا، وہاں کے در و دیوار سے وحشت و بربریت ٹپکنے لگی۔ ایک رات تھک ہار کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکان کے دروازے کے سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک بڑھیا نے کہا کہ 14ویں رات کے جیسا حسین و جمیل لڑکا اس مکان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ اماں 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ تم کون ہو؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وکیل مسلم بن عقیل ہوں، غریب الدیار ہوں، مظلوم و بے کس ہوں، زمانہ میرا دشمن ہو چکا ہے، لوگ میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، میری امی جان مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دیجیے۔ اس نیک دل بڑھیا نے کہا کہ اندر آ جاؤ، میں تمہیں امان دیتی ہوں۔ لیکن اس نیک دل بڑھیا کا بیٹا درباری تھا، اس کم بخت نے ابن زیاد کو خبر دے دیا۔ چنانچہ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کے لیے اس مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتاری دینے کے بجائے ان سے مقابلہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پکڑے گئے اور
پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کو پناہ دینے والی وہ نیک دل بڑھیا اپنے مہمان کی شہادت سے پہلے ہی شہید ہو گئی۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے رخت سفر باندھا اور سوچا کہ ابتلاء و آزمائش کے جس سفر پر جا رہا ہوں شاید کبھی دیار نبی دیکھنا نصیب نہ ہو، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری بار اپنے نانا کے روضہ پر آخری سلام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب آپ آخری بار اپنے نانا کے روضہ پر آخری سلام کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ روضہ رسول ایک ایسی دولت ہے جو مدینہ کے علاوہ زمین کے کسی گوشہ کو نصیب نہیں ہے۔ اس زمین کی مٹی پر کہکشاں بھی ناز کرتی ہے، اس زمین کے مقدر پر آفتاب و مہتاب بھی رش کرتے ہیں، اس زمین کی تعریف خود عرش والا کرتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ روضہ رسول پر بیٹھ کر عبادت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ جب میرے نانا کا دین خطرہ میں ہو تو پھر میرے نانا کے روضہ کو چھوڑنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان 27 رجب 40 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام 27 رجب کو معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا کہ اسی تاریخ کو نانا نبوت کے معراج پر جا رہے ہیں تو اسی تاریخ کو نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلہ کو عربی کا ایک مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار یزید کے ہاتھ ہے۔ سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر جب پہنچے ہیں تو وہاں جا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی المناک خبر ملی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ آگے نہ جانے کے بارے میں سوچا، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بسد ہو گئے کہ یا تو ہم مسلم بن عقیل کا انتقام لیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ اس پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ اب ان کے بغیر زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ چنانچہ قافلہ سفر کرتا ہوا ایک میدان میں پہنچتا ہے، وہاں جا کر آپ نے معلوم کیا یہ کون سی جگہ ہے، کہا گیا کربلا ہے۔ آپ نے کہا یہ کرب و بلا ہے، یعنی غم اور آزمائش کی جگہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو اولاد رسول کے لیے آزمائش گاہ تھی۔ 7 محرم الحرام کو اولاد رسول کا پانی بند کر دیا گیا، دشمن نے گھیرا ڈال دیا، خطرات بڑھنے لگے، خوف و ہراس کا ماحول گرم ہو گیا، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل لیا۔ بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں سے 1 رات کی مہلت مانگی، اور مہلت اس لیے نہیں مانگی
کہ ان لمحات میں ارباب اقتدار سے سمجھوتا کر لیں یا کہیں سے امداد طلب کر لیں یا کوئی لشکر ترتیب دے لیں یا راہ فرار اختیار کر لیں، بلکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مہلت اس لیے مانگی کہ ان لمحات میں اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے بوڑھے عورتوں کے ساتھ پوری رات خیموں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزار دیا، اور اس کی تسلیم و رضا کے سامنے اور اس کی تسلیم و رضا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ بالآخر عاشوراء محرم کے دن افق پر خونی سورج طلوع ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کر لیا کہ ظالم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، ان کا دل پسیجنے والا نہیں ہے، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوئے: او لوگوں، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اپنی ضمیر کا محاسبہ کرو۔ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشہور قول تم نے نہیں سنا ہے کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے تھے: سجدوا شباب اہل الجنہ؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور اگر تمہیں میری اس بات پر یقین نہ ہو تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ تم میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، تم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، تم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، تم میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا نہیں سنا ہے۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ کیا یہ بات بھی تمہیں مجھے ہلاک کرنے سے نہیں روک سکتا؟ یا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے؟ آخر بتاؤ تو صحیح، میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر اور درد انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنا دیا جاتا تو وہ ریسہ ریسہ ہو جاتے، زمین کو سنا دیا جاتا تو وہ شق ہو جاتی، بادلوں کو سنا دیا جاتا تو وہ اشکوں کے برسات بن جاتے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن ظالموں سے خطاب فرما رہے ہیں ان کے سینوں کے اندر دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ بالآخر میدان کارزار گرم ہوا، بچے، مرد اور عورتوں تک نے باری باری اس میدان کے اندر بہادری کی جوہر دکھائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ لاشوں پر لاشیں اٹھائے لا رہے ہیں اور خیموں کے اندر رکھ دیتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آخر کار جب برداشت سے زیادہ ہوا تو 18 سال کا نوجوان علی اکبر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے خیموں سے باہر نکلا اور دشمنوں کو للکارتا ہوا آگے بڑھا، کیونکہ علی اکبر کے رگوں کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون موجود تھا۔ ہاتھ میں علی کی تلوار تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و جرأت کا پیکر تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لخت جگر نے میدان جنگ کے اندر بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔
बिलाखिर अली अकबर दुश्मनों के घेरे में आ गए। एक कम वक्त आगे बढ़ा और अली अकबर के गर्दन पर तलवार मारा और एक लम्हा के अंदर अली अकबर का सर तन से जुदा होकर जमीन पर आ गया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये दिलखराश मंजर को देखा तड़प उठी और चिल्लाती हुई अपनी भतीजा को आगे बढ़ी, खीमे से निकली। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को आपने रोका और उनका हाथ पकड़कर आप खीमे के अंदर ले गए कि तुम बाहर ना निकलो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख के अंदर बड़े बड़े बहादुरों के कारनामे मौजूद हैं और भरे पड़े हैं, लेकिन तारीख के अंदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा बहादुर कोई नजर नहीं आता कि उनके सामने सारे खानदान को तहत-ए-तेग कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी हौसला और सब्र के साथ मुजाहिरे कर रहे हों और बाकी मानदगान को सब्र की तलकीन कर रहे हों। जब हद से ज्यादा हुआ तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग के दौरान अपने 6 माह के लख्ते जिगर अली असगर को अपने गोद में उठा लिया और दुश्मनों से यूं मुखातिब हुए कि ओ जालिमों, दुश्मनी तुम्हें मुझसे हो सकती है, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो प्यास से बिलबिला रहा है, इसे तो तुम 2 घूंट पानी पिला दो। जवाब में दुश्मनों ने तीर मारा जो अली असगर के हलक में पेवस्त हो गया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस तीर को खींचकर बाहर निकाला, खून का फव्वारा फूट पड़ा। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस लख्ते जिगर के खून से चिल्लू को भरा और आसमानों की तरफ फेंकता हुआ फरमाया, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देख ये तेरे नबी की औलाद के साथ क्या जुल्म हो रहा है। उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली असगर की लाश को जमीन पर रख दिया और दोनों हाथों को फजा में बुलंद किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ किया कि अल्लाह मेरी आखिरी कुर्बानी कबूल फरमा ले, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह महसूस कर लिया कि ये दुश्मन मेरे खून के प्यासे हो चुके हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मनों के नंगी तलवार के सामने चट्टान बने हुए हैं, लेकिन कब तक? आखिर वो वक्त आया कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दुश्मनों के घेरे में आ गए। एक अज़ली बदबख्त आगे बढ़ता है और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर बैठ गया और आपके सर को कलम करके नीचे के नोक पर ले आया। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुश्मनों ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि आले रसूल के मुकद्दस जिस्मों के ऊपर घोड़ा दौड़ा दिया। खीमों के अंदर औरतों ने जब ये मंजर देखा चिल्ला उठी, चीख उठी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पर घोड़ों का दौड़ना था। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नाना को पुकारते हुए खीमे से बाहर निकली कि ए मोहम्मद, तुझ पर फरिश्तों का दुरूद व सलाम हो। देख हुसैन रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, तेरे औलाद को तहत-ए-तेग कर दिया गया है। किताबों के अंदर आता है कि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये चीख सुनकर दोस्त और दुश्मन सब रोने लगे। फिर इसी पर इक्तिफा नहीं हुआ, बल्कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। रिवायत में है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर एक तश्तरी में रखा हुआ था। इब्न ज़ियाद उठा और छुरी ली और उस छुरी को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लबों पर रखी। लबों पर रखना था कि दरबारी कांप उठे। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे, तरफ उठे, दरबार में खड़े हो गए और कहा, इब्न ज़ियाद, जिस होंठ पर तुम अपनी छुरी चला रहे हो
اس ہونٹ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگ، واقعتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر بے مثال قربانی پیش کی ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو اپنی جان کو بچا سکتے تھے، لیکن مقصد صرف جان بچانے کا نہیں تھا بلکہ اسلام کی تحفظ مقصد تھا، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ دنیا کی نثروں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن اللہ کی نظر میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ پایا، اور اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواسہ رسول کا درس ہے کہ خاندان تحقیق ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میرے نانا کا دین کسی بھی قیمت پر خطرے میں نہ پڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے محرم الحرام کو غم کا مہینہ اور یوم عاشورہ کو غم کی تاریخ قرار دیا ہے، کہ صرف اسی وجہ سے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہینہ کے اندر شہید کیا گیا، صرف اس وجہ سے یہ غم کا مہینہ ہے اور یوم عاشورہ غم کی تاریخ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ ذہن اور ان کا یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ حق کی خاطر جام شہادت کو پی لینا یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ شہادت تو ایسا منصب ہے اور ایسی قابل رشک نعمت ہے کہ سید الانبیاء بھی اس کی تمنا کریں۔ چنانچہ ارشاد عالی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا حیات ترستے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر ہارے ہیں یا جیتے ہیں؟ اگر جیتے ہیں اور یقیناً جیتے ہیں تو پھر اس جیت پر غم کیوں؟ اس جیت پر یہ رونا پیٹنا، تعزیے نکالنا، اکھارا نکالنا، دہکتی ہوئی آگوں پر چلنا، ڈھولک بجانا اور کھچڑا اور تبرک کے اور بھی کوئی چیز تقسیم کرنا، یہ سب جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو حیات جاویدانی ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن جو شہید جنت میں داخل ہوگا وہ بار بار اپنی احساس و اکرام کی وجہ سے دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندہ ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس زندہ پر لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ تعزیہ کیوں نکالتے ہیں، دہکتی ہوئی آگ پر کیوں چلتے ہیں، شمشیر زنی کیوں کرتے ہیں اور سینہ کو کیوں پیٹتے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وقت کافی ہو چکا ہے، انہی چند باتوں پر اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔
اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔